دیکھیے حضرات، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ نماز ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے، ہاف آستین میں نماز پڑھنا کیسا ہے۔ تو ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور رہے صحابہ اکرام ان کا نماز پڑھنا ایک چادر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، تو ان کا کپڑے کی تنگی کی وجہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے، ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے ان کے کونیاں کا کھل جانا یہ ضرورت ان کی وجہ سے تھا۔ اس کے مقابلے میں ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا، حالانکہ ٹی شرٹ تو اسلامی ڈریس ہے ہی نہیں، تو جب جو شخص ٹی شرٹ میں نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ مکروہ کام کر رہا ہے۔ نماز جو پڑھ رہا ہے، ٹی شرٹ پہننا منع نہیں ہے، لیکن جو شخص ٹی شرٹ میں نماز پڑھ رہا ہے وہ مکروہ کر رہا ہے۔ اب جب ٹی شرٹ اسلامی ڈریس نہیں ہے تو اب وہ اس میں نماز پڑھ رہا ہے، ہاں بازو اس کے آستین کھلے ہیں، تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ کی۔ اب کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ مرد کا جو صدر عورت ہے وہ ناف سے لے کر گٹھنوں تک ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اپنے گٹھنوں کو بھی ڈھکا کرتے تھے، پورے جسم کو ڈھکا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرد کا کپڑا کیا ہے نماز کے درمیان؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 کپڑا فرمایا تھا۔ آقا نے فرمایا تھا 2 کپڑا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیسے کیسے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو تہبند ہے، دوسرا چادر ہے، یعنی چادر اس طرح سے پہنے، اس طرح سے ڈالے اوپر کہ اس کے ٹخنے اپنے سب کچھ چھپ جائے۔ لہٰذا جو شخص ٹی شرٹ پہنتا ہے وہ پہنا رہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو کھول دے۔ ہاں اگر کوئی شخص کہیں پر گیا ہوا تھا، راستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اب جب راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، راستے میں نماز کا وقت ہونے کی وجہ سے وہ ٹی شرٹ میں تھا تو ٹی شرٹ میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب اگر وہ ٹی شرٹ میں نماز نہیں پڑھتا ہے پھر نماز قضا ہو جائے گی تو اس گناہ کا مستحق ہوگا۔ اب جہاں پر تھا وہیں پر اسی کپڑے میں نماز پڑھ دے، درست ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پینٹ کو نیچے سے موڑ لینا، پینٹ کو موڑ لینا اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی جو شخص نماز کے درمیان پینٹ کو نیچے سے موڑ لیتے کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ تو آپ کو بتا دوں، جو شخص پینٹ، پاجامہ، شلوار کچھ بھی موڑ کر نماز پڑھتا ہے، فولڈ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ ہوگی اور مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی واجب الاعادہ، نماز کو دہرانا واجب ہوگا۔ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم کپڑوں کو پہنو تو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے نہ کرو۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہنتا ہے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے نہ پہنے۔ اسی طرح سے کپڑا سلوائے یا کپڑا خریدے تو اس کا کپڑا جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہو۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب بھی نماز پڑھے، نماز کا ارادہ کرے تو کپڑے کو نیچے سے نہ موڑے، نہ فولڈ کرے۔ اب جو شخص موڑتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یعنی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ اب تک جتنی اس طرح سے انہوں نے نماز پڑھی ہے ساری کی ساری نمازیں خراب ہو گئی ہیں، اب وہ چاہیے کہ وہ ساری کی ساری نمازیں دوبارہ پڑھیں۔ اب بعض لوگ یہ سوال اور کرتے ہیں کہ نماز کے درمیان کچھ لوگ پیروں میں بہت زیادہ فاصلہ کر دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد، صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ نماز کے درمیان پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ کیا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا پیروں کے درمیان 4 سے 6 انگلی کا فاصلہ کیا جائے، یعنی آقا نے فرمایا تھا لوگوں نماز کے درمیان پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ ایک بکری کا بچہ بآسانی گزر جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ایک بکری 4 بکری ایک ساتھ نیچے سے گزر جائے اور ایک انسان گزر جائے، بلکہ جب بھی نماز پڑھے تو پیروں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ کرے، اور نماز کی اہمیت کو سمجھے، نماز کے واجبات کو سمجھے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو کل
नमाज के मकरूहात बताए जाएंगे, वाजिबात बताए जाएंगे। बैठे आप यहाँ पर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज की आपको सारी बातें बताई जाएगी, आपको मालूम होगा। आज इतना ही है, इंशाअल्लाह कल आपको बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।